الحمد للہ علی نعمت الایمان. حدیث کی وضاحت کرتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارا معاملہ جب بھی پڑوسیوں کے معاملے میں آتا ہے یا پڑوسیوں کے حقوق کے معاملے میں آتا ہے تو پڑوسیوں کے کیا حق ہے جب بھی بتائے جاتے ہیں، تو جب بھی پڑوسیوں کے حق کی بات ہوتی ہے تو انسان دوسرے سے کہتا ہے میرا پڑوسی میرا حق نہیں دیتا، میرا پڑوسی جو ہے میرا حق نہیں دیتا. جب بھی پڑوسیوں کے حق کی بات ہوتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنا چھوڑ کر اپنے آپ کو پڑوسی کے سانچے میں ڈالتا ہے اور اپنے پڑوس کے بارے میں سوچتا ہاں ہاں یہ پڑوسی دیکھو حق نہیں دیا، ہاں ہاں دیکھو یہ پڑوسی حق نہیں دے رہا، یہ بات بھی بہت صحیح بول رہے فیض بھائی، یہ پڑوسی میرا حق نہیں دے رہا اور یہ حق بھی میرا پورا مار رہا ہے نا. تو ہم پڑوسی بن جاتے ہیں اور اس سے حق طلب کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے جب پڑوسیوں کے کسی کے حق بتائے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنا چاہیے کیا ہم دے رہے ہیں، نہ کہ اس سانچے میں ڈالنا ہے کہ مجھے حق مل رہا ہے. اس لیے کہ یہ سوال غلط ہے کہ میرا پڑوسی میرا کیا حق ادا کر رہا ہے. یہ سوال بالکل جائز سوال ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں میں کیا حق ادا کر رہا ہوں. تو ہوتا یہ جب بھی حق کی بات ہوتی ہے، جب بھی حقوق کی بات ہوتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال لیتے اور دوسروں سے کمپیئر کرے کہتے ہاں دیکھو میرے والد نے میرا حق نہیں دیا، میری بیوی میرا یہ حق نہیں دے رہی ہے، میرے بچے میرا حق نہیں دے رہے ہیں، میرے پڑوسی میرا حق نہیں دے رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہو، سوال یہ ہونا چاہیے میں اپنی بیوی کی کیا حق ادا کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کی کیا حق ادا کرتا ہوں، میں اپنے پڑوسیوں کی کیا حق ادا کرتا ہوں. تو میں اپنے آپ کو ڈالوں کہ میں کتنے دے رہا ہوں. جب بھی حق کی بات آتی ہے ہم سوچتے ہیں مجھے کتنے مل رہے ہیں، الٹی سوچ ہوتی ہے ہماری اور فوراً اپنے آپ کو پڑوس بنا لیتے اور دوسرے کو پڑوسی کا کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. سوچنا تو یہ چاہیے کہ میں اپنے پڑوسی کو کیا حق دے رہا ہوں، کیا میرے سے اس کو کوئی تکلیف ہے، کیا میں اس کے پورے حق دے رہا ہوں، کیا میرے سے کوئی اس کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی، کیا میرے وجہ سے اس کو فلاں پریشانی تو نہیں ہے، کیا میں اپنے پڑوسی کو حق دے رہا ہوں جو شریعت نے بتائے. یہ سوچنا چاہیے اور یہ سوچ ہی درست ہے. یاد رکھیے. اور پڑوسیوں کے اتنے حق ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں حقوق بیان کیے اور فرمایا. دیکھیے کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت اس آیت میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اس کے رسول کے بعد دنیا میں اگر کسی کا مرتبہ ہے اطاعت اور فرمانبرداری تو والدین ہے، تو کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَالْيَتَامَى، اور جو یتیموں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا. ٹھیک ہے. اور فرمایا والمسکینی، اور مسکینوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا. والجار ذی القربى، اور جو ہے رشتہ دار پڑوسیوں کے حق ادا کرتے رہنا. پھر والجار جنوب، اور غیر رشتہ دار پڑوسیوں کے حق ادا کرتے رہنا. اور پہلو کے ساتھ ہی مطلب آدمی کبھی سفر کرتا ہے تو وہ آدمی اس کا پرماننٹ پڑوسی نہیں ہوتا لیکن ٹیمپرری پڑوسی بن جاتا ہے. سفر کے اندر ہوتا ہے، کہیں آپ بیٹھے ہیں کسی جگہ آپ گئے ہیں تو کہا ایسے پڑوسی سے بھی اچھا سلوک کرنا جو پہلو کا ساتھی تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہنا. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملکیت کے لونڈی اور غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو دوست اور بڑائی اپنی بیان کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. تو اس آیت میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اپنے سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے پڑوسیوں کے حق بتائے. پھر اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اور وہ پڑوسی جو غیر رشتہ دار ہو دونوں کے حق بیان کی. اور وہ پڑوسی جو تھوڑے وقت کے لیے آپ کا پڑوسی بن جاتا ہے، جیسے ٹریولنگ کے اندر کوئی بن گیا، کسی کام کے سلسلے میں آپ آفس جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہیں آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کے بازو آفس میں کوئی سیٹ پر کام کرتا ہے، وہ پہلو کا ساتھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپرری پڑوسی بنتا ہے، آپ اس کا بھی حق بتایا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اسلام نے کتنے حقوق بتائے اور کتنے باریکی سے اسلام حقوق بتاتا ہے. لیکن جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو ایک غلط فہمی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ بس حقوق کی بات ہوئی تو وہ مظلوم جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے وہ میں ہی ہوں اور وہ تمام لوگ جن کے حق ہے وہ ظالم ہے میں آپ کے لیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالوں میرا پڑوسی میرے سے خوش ہے یا ناراض ہے. اس سانچے میں نہ ڈالوں کہ میں اپنے پڑوسی سے خوش ہے یا ناراض ہوں. سمجھ رہا بات کو؟ تو ہم اپنے نفسوں کو ڈالیں. جب قرآن کی کوئی آیت آتی، جب حدیث میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قرآن کوئی گناہوں کے تعلق سے، کفر کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے بیان کرتا تھا تو صحابہ اپنی نفسوں کو اندر ڈالتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے ہاں یہ آیت تو منافق کے تعلق سے، ارے ہاں یہ آیت تو مشرکین مکہ کے تعلق سے، ارے ہاں یہ آیت فلاں. یہاں آیتیں نازل ہو رہی نفاق کی، صحابہ اپنے آپ کو ٹٹول رہے کہ میں تو نہیں ہوں.
یہاں آیتیں اتر رہی کفر کی، صحابہ اپنے زندگیوں کو دیکھ رہے کہیں ہم تو اس گناہ میں نہیں. یہاں آیتیں اتر رہی ہے گناہ کبیرہ کی، صحابہ اپنی زندگی کو دیکھ رہے کہیں ہم کر تو نہیں رہے ان گناہوں کے اندر. یہاں آیتیں اتر رہی توبہ استغفار کی، صحابہ اپنی نفس کو ڈال کے دیکھ رہے کہ ہم گناہگار مطلب گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر توبہ استغفار کا مارا تو اپنی نفس کو ڈالتے تھے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے منافق کی علامتیں تو ہم کہتے ہیں ہاں برابر دیکھو ان کے بارے میں بات آ گئی، کفر فلاں ہے تو ہاں دیکھو برابر ان کے بارے میں بات آ گئی، والدین کے حقوق تو ہاں دیکھو میرے والدین نے میرا حق نہیں دیا حالانکہ ان کے فلاں ہیں، یا اولاد کے حقوق تو فوراً اپنے آپ کو آپ فائدے کی طرف جاتے ہیں. سوچنا ہی چاہیے میں دوسروں کو دے رہا ہوں. اگر یہ سماج یہ سوچنے لگے نا، یہ معاشرہ اگر یہ سوچنے لگے کہ میں نے کیا دیا حق، مجھے کیا ملے نہیں، میں نے کیا دیا، تو انشاءاللہ عزیز یہ معاشرہ امت مسلمہ جہاں بستی ہے یہ سماج اور سوسائٹی ایک ایسی پرامن سماج اور سوسائٹی بن جائیں گی جس کے بارے میں صرف گمان نہیں کیا جا سکتا کیا بہترین سماج ہوگا. جس سماج میں لوگ کیا ملا اس کی توقع نہیں ہے، کیا دیا وہ سوچتے ہیں میں نے کیا دیا، مجھ سے کیا فائدہ ہوا، میں نے اپنے پڑوسیوں کو کیا دیا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو کیا دیا. یہ نہیں سوچتے کہ میرے رشتہ داروں مجھے کیا دیا، میرے پڑوسی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے اپنے ذہنوں کو بدلنے کی اور کیا دیا حق وہ سوچنے کی، کیا ملا حق وہ سوچنا ہمارا کام نہیں. یاد رکھیے ٹھیک. اور ہر شخص دینے کی سوچیں گا تو خود بخود ایک دوسرے کے حق ملنا شروع ہو جائیں گے، اور ہر شخص لینے کی سوچیں گا تو پھر دے گا کون حق. سب سوچ رہے ہیں مجھے حق نہیں ملا تو میں کسی اور کا ادا نہیں کروں گا، میں حق دوں گا چاہے میرا پڑوسی حق دے یا نہ دے. میں اپنے والدین کی عزت کروں گا چاہے وہ میری پرورش میں یا میرے حق انہوں نے دیے تھے یا نہیں دیے تھے. میں لوگوں سے اچھی سلوک کرتا رہوں گا چاہے وہ مجھ سے اچھا سلوک کرے نہ کرے. اب بہت سے لوگوں کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جب بھی حق دینے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا پڑوسی اچھا ہوں گا تو ہم اس کے ساتھ اچھے رہیں گے، میرا دوست میرے سے اچھی بات کریں گا تو میں اس سے اچھی بات کروں گا، ہمارے رشتہ دار ہم پر خرچ کریں گے تو ہم رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے، لوگ ہم سے اچھی بات کریں گے تو ہم لوگوں سے اچھی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اب بتائیے مجھے کوئی اچھے آدمی سے اچھا سلوک کرے تو اس میں آپ کی کون سی اچھائی ہے؟ آپ کی کون سی اچھائی ہے؟ اس لیے کہ اچھا کے بدلہ تو آپ اچھا دے رہے ہیں. اچھائی تو اس آدمی کی ہے کہ اس کے حق نہیں دیے جا رہے ہیں اور وہ حق دیتا ہے، اس کے پڑوسی اس کے حق مارتا ہے اور وہ ان کے حق دیتا ہے، اس کے رشتہ دار اس کا حق مارتے ہیں اور وہ ان کا حق دیتا ہے، اس کو لوگ تکلیف دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو آسانی اور سہولت دیتا ہے، لوگ اس سے بد کلامی کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے خوش مزاجی سے ہنس کر بات کرتا ہے. تو دینے کا مزاج بنائیے، حق لینے کا مزاج مت بنائیے. تو ہم حقوق دیں، حقوق لینے کی ہم بات نہ کریں. تو یہ غلط فہمی ہمیشہ ہوتی ہے حق کی بات ہو تو ہاں دیکھو میرا حق نہیں ملا. بات یہ سوچی جائیں گے انشاءاللہ آج کے بعد حق کی بات جب بھی ہو میں نے دیا کا وہ حق، ہم سے وہ حق تو کہیں مارے نہیں جا رہے، ہم وہ سوچیں گے اور اس فکر کو جو ہے ہم اپنے ساتھ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو